الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی، کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی۔ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی، مطلب سب کچھ تھا میرے پاس۔ السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں صنم چودھری کی لائف چینجنگ سٹوری۔ وہ کس طرح سے شوبز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئی ہیں۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انڈیا سے بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں۔ السلام وعلیکم السلام اویش۔ Oh wow, and my husband has also joined. ماشاءاللہ سب لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں آپ سب سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں میرے ٹیچر بھی ابھی جوائن کریں گے، جو کہ آئی تھنک کہیں پہنچ رہے ہیں، وہاں پہنچ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ جب تک میں آپ لوگ کے میسیجز پڑھتی ہوں، تھینک یو۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں عامر بھائی۔ ہائی، ماشاءاللہ لکنگ امیزنگ، تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میرا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں لائف کیوں آئی ہوں۔ آئی ایم ہیئر ٹو شیئر جو میں سیکھ رہی ہوں، جو میں اپنا دین جان رہی ہوں، جو میرے اللہ کا دین ہے۔ میں چاہتی ہوں میں آپ لوگ سے شیئر کروں، کہیں ہم لوگ غافل نہ رہیں۔ بہت دن بعد دیکھا آپ کو، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں بھی تھوڑی سی کنفیوز تھی، تھوڑی سی جاننا چاہ رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی انسٹاگرام سے ہٹی ہوئی تھی۔ یو گیٹنگ مور کیوٹ، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا، آپ لوگوں نے مجھے کتنا پیار دیا۔ اتنا پیار تو آپ نے مجھے تب بھی نہیں دیا تھا جب میں ایک کام کری تھی اتنا زیادہ۔ تھینک یو سو مچ۔ کین یو پلیز سیو دا ویڈیو؟ آف کورس، میں جیسے ہی سیشن اینڈ ہوگا میں یہ ویڈیو سیو کروں گی اور اسے پوسٹ بھی کروں گی۔ لو ٹو سی یو بیک ان دیٹ لک، تھینک یو سو مچ۔ حجاب بہت پیارا لگ رہا ہے، بالکل، یہ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں سٹارٹ کیا حجاب کرنا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ٹو بی اے مسلم، الحمدللہ۔ آبرو، سنم، آبرو گئی۔ ماشاءاللہ، لکنگ سو کیوٹ، تھینک یو سو مچ، سو نائس۔ پلیز کال مائی نیم۔ اوکے، ایمان ظفر، کتنا نور ہے آپ کے چہرے پہ، تھینک یو۔ میرے خیال سے جب اللہ کا میسج آپ کو سمجھ آتا ہے تو نور آتا ہے۔ میں آج کل جس سے بھی ملتی ہوں پہلی بات یہی سنتی ہوں، آپ کے چہرے پر نور ہے۔ الحمدللہ فار دیٹ۔ آپ نے ٹرانسلیشن والا قرآن کہاں سے بائی کیا ہے؟ اوکے، یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو میں بہت زیادہ میسیجز میں دیتی ہوں، کامنٹس میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن مجید دکھا دوں۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے اب۔ یہ جو ہے، یہ مجھے میری فرینڈ انم ملک، یہ انہوں نے گفٹ کیا تھا۔ دس از مائی قرآن، اور یہ میں نے اس کو اپنی آسانی کے لیے ایک ایپ بنا لیا ہے کہ میں کیسے بھی جلدی سے اس سورت پہ پہنچ جاتی ہوں۔ سورہ نمبرز لکھے میں، اور یہ قرآن، یہ اگر آپ دیکھ سکیں، بلکہ آپ انم کو بھی زیادہ کانٹیکٹ کریں، یہ ابو منصور ہے، ان کا ہے۔
माशाल्लाह की बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, अपने घर में हूँ, सुकून में हूँ। Really love you आप, you're such an inspiration. Thank you so much. अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि जो मैसेज वो मुझे समझा रहा है मैं आप तक पहुँचाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आप दीन की तरफ आई, खुद को फॉलो करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू। What influences you to divert your attention towards deen? बिल्कुल मैं आज इसी पे बात करने आई हूँ, मैं आपसे सब शेयर करूँगी। And Moonlight Official says माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। इनसे मेरा बड़ा जोर का कनेक्शन है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। लव यू सनम, लव यू टू, थैंक यू। आई रियली लाइक यू। अल्लाह की राह में लग गई आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा और मैं इधर आ गई। कहाँ से आ रही हूँ ये सब आपसे भी शेयर करती हूँ। चले माशाल्लाह, सो मेनी पीपल हैव जॉइंड। बेबी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सुलाकर आराम से खाना शाना बना के हस्बैंड को खिला के अब मैं इधर आई हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं इस टाइम पिंडी में हूँ और यहाँ बहुत ठंड है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगती भी है। सलाम आप, शेयर योर जर्नी। जी बिल्कुल जी, जो लोग इस टाइम मेरे साथ हैं माशाल्लाह, सो मेनी आईज ऑन मी राइट नाउ। अल्लाह मेरी मदद करे, मैं आप तक अपना जो दिल में बात है मैं आपको ठीक से शेयर कर सकूं। मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले उस हदीस के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और दूसरों तक पहुंचाए, यानी उसे दूसरों तक शेयर करे। तो जैसे आप सब मुझे जानते हैं कि मैं एक एक्टर थी, मैंने बहुत ड्रामों में काम किया और एक बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है। रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँची भी। बेस्ट एक्टर अवार्ड भी ले लिया था, बहुत मज़ा आ रहा था। ज़िंदगी में एक दौड़ लगी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि इसका एंड क्या है। और तो भी वेरी ऑनेस्ट बड़ी दिल से बात निकली है, ये नहीं पता था कि मरना भी है। ये रियलिटी चेक था मेरा, मरना भी है। बीइंग अ बेस्ट एक्ट्रेस, मैं आप सबको तो खुश करती रहती, सब लोगों को खुश करती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि कहीं मैं अपने अल्लाह को तो नहीं नाराज़ कर रही। कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी कर रही हूँ ज़िंदगी में जो उसको ना पसंद हो। अब दिल में ये चीज़ आ रही थी। ऑल्सो इतनी शुक्रगुजारी थी ज़िंदगी में कि अल्लाह मेरे से जो मांगती थी वो मुझे दे देता था, जो मांगती थी मुझे मिल जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करनी थी, अल्लाह ने शादी कर मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। औलाद चाहिए थी, अल्लाह मैंने औलाद दे दी। सिर्फ सुकून को ढूंढ रही थी और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सुकून मेरा, क्योंकि मैं काम छोड़ा था, शादी कर ली थी, मुझे लगा मैं घर के कामों में बिजी रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चला। फिर मुझे लगा कि मैं काम करूंगी तो शायद मुझे सुकून आएगा। मैं उसकी तैयारी में लग गई। मैंने ज़ाहिर बेबी के बाद थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी, फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और सारे ड्रामा पीपल जिनके साथ मैं काम करती थी सबको मैंने लाइन अप कर लिया था। कभी कहती थी कि मैं विंटर्स में स्टार्ट करूँगी, कभी कहती थी कि मैं जनवरी में स्टार्ट करूँगी। एनीवेज जो प्रोडक्शन हाउसेस मेरे दिल के बहुत करीब थे मैंने उन सबको लॉक कर लिया हुआ था कि मैं जनवरी में इंशाल्लाह कम बैक करूँगी और जिसका भी स्क्रिप्ट पसंद आएगा तो मैं उनके साथ काम शुरू कर दूँगी। तैयारी मेरी पूरी चल रही थी, लेकिन एक दिन एहसास हुआ कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या था। अच्छा, जब ये मैंने सोचा तो मुझे समझ आई मुझे तो फैमिली चाहिए थी। फैमिली में मिल गई। अब मुझे लग रहा था अगर मैं काम शुरू कर दिया तो मैं इनसे ना
डिस्ट्रैक्शन ना हो काम मेरी। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं वर्कआउट टीचर थे मेरे पास और मैंने उन्हीं से सवाल कर दिया। मैंने कहा सर मेरे पास मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती थी। मैंने उनको कहा कि सर मेरी ये किताब एक शेल्फ पे पड़ी रहती है, कुरान मजीद, और हम सब के घरों में होती है, ये हमें से बड़ी इज्जत देते हैं और टॉप जगह पे रख देते हैं। कभी खोल के तो देखते नहीं है, तब देखते हैं जब कभी रमज़ान हो या अल्लाह माफ़ करे किसी कोई इंतकाल कर जाए, मतलब हम तब इस तरह तक अप्रोच करते हैं। एनीवेज बात ये है कि मैंने कुरान को अप्रोच करना चाहा, तो उस सिलसिले में मैंने अपने टीचर से पूछा। टीचर की बहन भी पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे ना इस कुरान से कनेक्ट करवा दिया। तो मैं चैप्टर 2 तक पहुंची थी, तो विच इज सूरह बकरा। इकरा वो छोटी सी बच्ची है 23 इयर्स की, और मैंने उनसे एक चीज़ शेयर की। मैंने कहा मैं इस कुरान को, मुझे नहीं पता, इसका मैं अकेले में पढ़ती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती है, तो आप थोड़ी सी मुझे तफसीर बता दें। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगी। उन्होंने मुझे अच्छा सा समझाना शुरू किया। अभी कोई दूसरा तीसरा दिन था, तो मैं चैप्टर 2 पे आई, तो मुझे एक आईना सा दिखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान मुझसे बात कर रहा है। तो अब आयत में मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। मुझे एकदम पहले तो बड़ा मज़ा आया। मुझे चैप्टर 2 में पहले मुत्तकी में लगी, अच्छा जी, फिर आ गया मुनाफिक का चैप्टर आया, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में ऐसी खटकी आई कि कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करी कि जो आसान लगता है वो तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह, क्योंकि मुसलमान तो हूँ, तो जो आसान लगता है वो मैं कर लेती हूँ, जो मुश्किल हैं चीज़ें वो क्यों छोड़ देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शोबिस की बात करती हूँ, तो ब्यूटीफुल फील्ड, लेकिन जो मैं करी थी कहीं उसमें अल्लाह को तो नहीं नाराज करी थी। तो ऐसे लगता था कि अगर मैं हिजाब के बगैर कोई काम करती हूँ, अपनी ब्यूटी शो ऑफ कर रही हूँ, कहीं मेरा अल्लाह तो नहीं मुझसे नाराज हो रहा। तो इसलिए मुझे ये बड़ा रियलिटी चेक मिला कि आप चेक कर लें। एक्चुअली मैंने चैप्टर 2 को वो आईना समझा और उस पर बहुत फोकस हुआ मेरा। मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि यू टेक अ स्टेप, आप स्टेप अल्लाह की तरफ लेते हैं, अल्लाह की तरफ चल के जाते हैं, अल्लाह कम्स रनिंग टू यू, टुवर्ड्स यू। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं कुरान की तरफ पहुंचना चाहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे सब मेरी तरफ आना शुरू हो गए। मैंने सिर्फ खोलना चाहा था, देखा, और सब कुछ खुद से होना शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे कि मैं अल्लाह की तरफ आई हूँ, क्योंकि वो दिल में मेरे डर आया था चैप्टर 2 पढ़ के कि कहीं मैं अल्लाह की उस वाली कैटेगरी में ना आ जाऊं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। कोई भी हुक्म हम वो मान लेते हैं जो हमें इजी लगता है, और वो छोड़ देते हैं जो हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो मुझे ये हिजाब पहनना मुश्किल लगता था शायद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ क्रिएशन को खुश करना है, और उसको क्रिएशन को खुश करके मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैं रोज परेशान थी, कैसे कैसे, कभी कोई पोज, कभी ये, कभी बाल स्ट्रेट, कभी बाल कर्ल, तो ये डाई वाई, पता नहीं क्या क्या हो रहा था जिंदगी में, सिर्फ क्रिएशन को खुश करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, उसके लिए क्या किया? मतलब अगर ये क्रिएशन को इम्प्रेस करते करते मैं अल्लाह के पास चली गई, तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती कि तुमने मेरे लिए क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इधर भी आ रही थी, तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैं तैयार होके जाऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी, मैंने समझा कि मैं आप लोगों तक क्या मैसेज लाऊं, मतलब तैयारी थी मेरी। व्हाट इफ मैं अल्लाह के पास चली जाती और मेरी कोई तैयारी नहीं होती? तो बात ये कि बेस्ट एक्टर बनने के लिए भी मैंने इतनी तैयारी की। तो अभी जैसे मैंने आपसे हदीस शेयर की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और आगे दूसरों तक पहुंचाए। अब बेस्ट एक्टर तो मैं बन गई। अब जरूरी तो नहीं कि बेस्ट एक्टर एक अच्छा इंसान भी हो, एक अच्छी बीवी भी हो, अच्छी माँ भी हो, अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहन भी हो, अच्छी बहू भी हो।
وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر یہ کہ اب ہمیں کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے. اسی پر میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ سے یہ حدیث میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اللہ کی قرب تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی چیز یعنی جو قرآن اس کے اندر سے نکلا ہے آپ وہاں سے جانیں اس کو. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. انشاءاللہ میں آپ سے صحیح کریکٹ ورڈز بھی شیئر کر دوں گی. تو اچھا، اب جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کے قریب ہونا تھا تو میں دنیا سے پوچھتی پھرتی کہ جی سومی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اور وہ میرے سامنے بھی ہوتے تو میں دنیا سے کیوں پوچھتی، یا میں اپنی ہی کیوں چلاتی کہ جی سومی کو شاید یہ پسند ہوگا. ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں اور بندہ سامنے ہو بھی تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. محبت تب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی چیز پوری کر کے دیں. تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے شاید وہ پسند ہے، اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک کام کر لیتے ہیں دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہو شاید. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں، جو میں نے کیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر، جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اکارڈنگلی اگر لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ سب اس قرآن میں ہے. بہت ایزی ہے، مطلب واٹ سو ہارڈ کہ آپ گوگل سے میں کیوں پوچھوں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میں لوگوں سے کیوں پوچھوں میرے اللہ کو کیا پسند ہے. اللہ نے مجھے اتنا شعور دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی کتاب تک خود نہیں جا سکتی کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ تو ہم ہی سے مخاطب ہے، جب وہ اے ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو کیا ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو ہم ہیں. یہ بک تو پوری انسانیت کے لیے ہے. بلکہ میں آپ سے جو میری لائف چینجنگ آیت ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جس نے مطلب میری زندگی بالکل ایسے چینج کر دی، مطلب ٹوٹل چینج. میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے سر جو نجم شراز ہیں وہ بھی ہمیں جب تک جوائن کر لیں. یہ کوئی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ از ایکچولی mirror of ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، mirror of human beings. That's true. ان آیت میں ہم ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم بک کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم سنی سنائی جو ہمیں سکھا دیا ہوا ہے ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں کیا پتا کہ انہیں بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ کیا گیا ہو. تو اب ہمیں چاہیے، ہم ویسے تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ کے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، گوگل کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. جب ہمیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تو اس لیے میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہا. اس کے لیے میں نے قرآن تک اپروچ کی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے. جب میں نے انسٹا پہ اناؤنس کیا کہ میں اللہ کے دین اب لرن کرنا چاہتی ہوں تو اللہ میاں نے میرے لیے بڑا ایک آسان کر دی ایک چیز. میری ایک فرینڈ ہے انم ملک جو آلریڈی ریورٹ ہیں، وہ آلریڈی اللہ کی راہ پہ چل پڑی تھیں مجھ سے پہلے. وہ بڑی انسپریشن بنی میرے لیے. میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی تھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے مزے کا قرآن مجید انہوں نے شیئر کیا. اس میں سے کوئی آیت میں نے پڑھا، میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اینڈ دین انہوں نے مجھے مبارکباد دی. اینڈ دین انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا which is الرحمن الرحیم، جو کہ میرے سر
بابر چودھری جو ہے، میں آپ سے ان کا بھی شیئر کروں گی، ان کا ہے، اور اس میں نجم بھائی سے مجھے کانٹیکٹ کروایا انم ملک نے. میں نے نجم بھائی میں بہت کنفیوز تھی کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو کانٹیکٹ خود سے نہیں کیا تھا، لیکن میں ظاہر اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے نجم بھائی کو کانٹیکٹ کیا، اور نجم بھائی سے میرے سیشنز ہوئے. میرے پاس اتنے سوال تھے کرنے کو، اور انہوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے. سیشنز لیتے رہے، میں اپنے سوال کرتی رہی، وہ مجھے جواب دیتے رہے. اسی طرح میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ جب وہ آئیں، اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی، تو آپ میرے سر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. لو فرام انڈیا. تھینک یو. اللہ اکبر کبیرہ. پلیز ریکارڈ دس سیشن. یس آئی ول. It's time to pray. اثر آپ پڑھے، میں بالکل پڑھ کے بیٹھی ہوں. اینڈ قرآن باتیں کرتا ہے، اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن سے بات کرو. بالکل، آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہمارے ہی لیے ہے. یو آر گولز. ماشاء اللہ. ہمیں بھی گائیڈ کریں آسان تفسیر کے لیے. کیا کریں آسان تفسیر؟ بالکل یہی، آپ قرآن کی طرف آئیں. میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ کرواؤں گی. آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی دین کو سیکھوں، آپ میں قرآن سیکھ جاؤں. آمین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ہدایت اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آپ رجوع کریں، آپ دل سے اللہ میاں کے پاس جائیں، آپ اس قرآن تک پہنچے، اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرے گا جیسے مجھے ہیلپ کی. پلیز سیو یور ویڈیو. بالکل آئی ول سیو اٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ دس. یو آر لکنگ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا، جب میں نے یہ سب پوسٹ کیا تو سب کو یہ لگا کہ شاید آئی کین ٹیچ دم. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم لرننگ مائی سیلف. میرے پیچھے میرا سسٹم ہے، اور وچ از الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں تو یو آل شوڈ میسج می، اور میں آپ لوگ کو کنیکٹ کروا دوں گی وہاں. اور میں روزانہ قرآن کلاس لیتی ہوں. ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی کہ وہ ایک آیت جو میرے لیے بہت لائف چینجنگ رہی ہے، وہ کون سی ہے. میں آئی جسٹ وانٹ میرے سر جوائن کر لیں. کیا ہیلو سنم ہائے. جی، آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ ایک سنگر سے شادی کیوں کی؟ یہ کہاں منع ہے؟ آپ کوئی مجھے دلیل دکھا سکتے ہیں کہ سنگر سے شادی کرنا منع ہے؟ آلسو میں تو خود بھی ایکٹریس تھی، تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلام کے اتنا قریب ہونے کی وجہ مجھے اپنے اللہ کو ڈھونڈنا تھا. میں نے اپنی شکر گزاری میں اپنے اللہ کو ڈھونڈا ہے. وہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے الحمدللہ، اور مسلسل کیے جا رہا ہے. Also if I look around everything، مجھے تو ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. ہر چیز بزنس اس کی نعمتوں کے اوپر ہوتا ہے. ہر چیز، یہ سانسیں جو میں لے رہی ہوں، یہ میں آپ سے بات جو کر رہی ہوں، ان سب میں مجھے اللہ دکھتا ہے. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. تو میں کیوں نہ اس تک پہنچوں، اس کو جانوں تو صحیح. اس کے پاس ہی تو واپس جانا ہے میں نے. تو اور ایسی چلی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ بینگ اے مسلم ہم سب کو پتا ہے. تو میں نے تو ٹھیک ہے، میری پہلے تیاری نہیں تھی، لیکن اب جب سے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے. مجھے خوف آیا کہ میری زندگی کیا تھی، میں کیا کر رہی تھی، اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میرا راستہ قرآن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم اللہ کی مرضی اپنی زندگیوں میں لائیں. ایک جو پہلے وہاں پہ چیز ہو رہی تھی، زمانہ تھا جیسا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ایک میسج کے ساتھ. اور بینگ مسلمز ہم وہ میسج کیوں ادھر ادھر کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟
آپ کے ہسبینڈ کا کیا ریئیکشن؟ الحمدللہ سب سے پیارا ریئیکشن میرے ہسبینڈ کا تھا. ہی از سچ اے سپورٹ. وہ ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں. ہاں بلکہ وہ مجھے ہر بری چیز سے روکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر میں بہت زیادہ ڈراماز میں بزی ہو جاتی، ظاہر ہے انہوں نے بھی مجھے ایک ریئلٹی چیک دیا تھا کہ سنم آئی ریممبر یو وانٹیڈ اے فیملی. تو اگر آپ زیادہ ٹائم کام کرو گی یا تو میں ڈسٹریکشن آ جائے گی. تو مجھے اس بات کی سمجھ بہت ضرور سے آئی کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دین پھر میں نے ریکال کیا تھا ایکچولی مجھے چاہیے کیا تھا. انسان نا یہی بات ہے کہ تھوڑا سا ناقدرہ ہے. اس کو جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ آگے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے آگے کیا ہے. تو اللہ بھی قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں 13:28 ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف ادھر سے ہی ملتا ہے. میں آپ کو وہ 13:28 میں ابھی آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے جو میری زندگی میں بے سکونی تھی، جو ایک ریس لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز سے، جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں میری ریس کیسے ختم ہو رہی ہے، میری زندگی میں سکون کیسے آیا ہے. دس از سورہ 13 آیت نمبر 28. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے رول بھی یہی ہوگا نا. پھر ہم کدھر بھی، ہم کسی بھی فیلڈ میں بھاگ جائیں، پیسے کما لیں، ڈھیر سب کچھ کر لیں، وہ سکون نہیں ملنا جب تک آپ نے ادھر نہیں آنا. یہ اللہ کا رول ہے. اللہ آپ کے ایمان میں برکت ڈالے. آمین آمین. How we managed to offer Salah and recite Quran while having 3 children. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سیکنڈ. سر نجم مجھے آپ کی